بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید آواز کی جانب سے السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد پاکستان سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے۔ آج کا جو میرا پیغام ہے، جو میسیج ہے، وہ کرونا وائرس کے خلاف جو ہمارے فرنٹ لائن پر جو سولجرز ہیں، جو ہمارے ملک کا بیماریوں سے جو دفاع کر رہے ہیں، مثلا ڈاکٹر ہیں، پیرا میڈیکل سٹاف ہیں، آرمی والے ہیں، فوج والے ہیں، پولیس والے ہیں، رینجرز والے ہیں، پیرا ملٹری دستے جو ہیں، جو بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو یقینی طور پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کے حوالے سے میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، وہ بھی کرونا وائرس جیسے موذی مرض سے لڑتے ہوئے ان کو بھی کرونا وائرس کی بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بھائی کو جلد از جلد اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو جو پولیس والے ہیں، بغیر حفاظتی اقدامات کے، چونکہ جب یہ کرونا وائرس آفت آئی ہے اس وقت چونکہ اتنے وسائل نہیں تھے، بنا وسائل کے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ آرمی والے دوستوں نے، آرمی والے بھائیوں نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ دیگر ملک کے جو ادارے ہیں انہوں نے بہت اچھی خدمات کی ہیں۔ تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اب مسائل یہ ہیں کہ ڈاکٹر حضرات اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بارہا آپ کو بتا رہے ہیں کہ خدا را اپنے گھروں میں رہیں، اور بیماری جو ہے وہ آپ جب گھر سے باہر جائیں گے اسی وقت آپ کو بیماری ملے گی۔ تو لیکن اب بدقسمتی سے کیا کیا جائے، تو فرنٹ لائن جو سولجرز ہیں وہ بارہا یہ بتا رہے ہیں، جو ہمارے پیرا میڈیکل کے دستے ہیں، جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے، نرسز، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ یقین جانیے ہمارے تو ادھر قریب میں 2-3 مرتبہ مشاہدہ ہوا ہے۔ میں جب اپنے دوستوں سے ملا ہوں تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے جو ہیں ہم ڈیوٹیز کرتے ہیں، اس دوران کوئی وقفہ نہیں ہے۔ بیچارے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ابھی یہ جو لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی ہوئی ہے تو ڈاکٹر حضرات انتہائی پریشان ہیں، کیونکہ ان کی یہ ساری 1-2 ماہ کی جو محنت تھی اس کے اوپر ان کی امیدوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس قدر افراد کا ٹریفک ہو گیا، ہیومن ٹریفک، شاپنگ اور یہ سارے مسائل جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو ابھی دن بدن مریضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو خدا را اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس بیماری کا اکیلے مقابلہ کر سکیں۔ جب تک ہم عوام اپنے گھروں میں نہیں رہیں گے اس وقت تک ہم کرونا وائرس کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے یہی آپ کو بتایا کہ جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں، مثلا ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل کے جو لوگ ہیں، ان کے علاوہ جو ہمارے ڈرائیور حضرات ہیں، جو میڈیکل کی ایمبولینسز کے اندر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، مثلا ریسکیورز ہیں، ریسکیو 11122 بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں، کرونا وائرس کے مریضوں کو لا رہی ہے، تجہیز و تکفین کے مراحل، وہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ریسکیورز کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان فوج، پاک پولیس اور پاکستان رینجر اور دیگر جو دستے ہیں ہمارے، وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو معاشرے میں لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ ڈاکٹر حضرات سے تعاون کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا یا وہ پیشنٹ ہے کرونا کا، تو اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ 14 روز کو ایک جو حکومت کی طرف سے طے کردہ پیرامیٹرز ہیں کہ آپ نے 14 روز کرنٹین میں رہنا ہے، تو آپ سیلف آئسولیشن میں چلے جائیں گے۔ جب 14 روز کرنٹین میں جائیں گے، اپنی حفاظتی اقدامات کریں گے، تو تب ہی جا کر اس بیماری کا خاتمہ ہو پائے گا۔ اب مسائل یہ ہو رہے ہیں کہ ان پڑھ لوگ اور ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکالا جائے۔ تو جب ایک پیرامیٹر طے ہو گیا کہ 14 روز آپ نے ہر صورت کرنٹین میں رہنا ہے، تو پھر آپ کیوں بار بار ڈاکٹرز کو بھی پریشان کر رہے ہیں؟ جو ہمارے مسیحا ہیں، خدا را اپنی جانوں پر کھیل کے، اب ایسے بھی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں، کئی دوستوں نے بتایا، ڈاکٹر حضرات سے بھی معلومات ملی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 24 گھنٹے خدمات سر انجام دے رہے ہیں کرونا کے مریضوں سے، اپنے بیوی بچوں اور سارے جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ بھی چاہتے تو مل سکتے تھے، ڈیوٹی پر نہیں جا سکتے تھے، لیکن انسانیت کا جذبہ لیتے ہوئے وہ آگے آئے، انہوں نے کام کیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں اس کے اثرات بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ڈاکٹروں نے بر وقت جو طبی پیرامیٹرز ہیں وہ لیے ہیں، اس سے اس بیماری کا
اوور کم بہت کم ہوئی ہے، اور جو بھی یہ ڈاکٹر حضرات خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہمیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ جو طالب علم ہیں، جو بھی زندگی کے مختلف شعبہ اجات سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایک ایک گلدستہ لے کر کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں یا ڈی ایچ کیو میں ٹی ایچ کیو میں جو بھی آپ کے علاقے میں گورنمنٹ کے ڈاکٹرز خدمات سر انجام دے رہے ہیں، آپ چاہیے کہ آپ وہاں پر انہیں ایک گلدستہ پیش کر دیں۔ اگر آپ کے گھر کے قریب کہیں رہتے ہیں تو ان کے جو گھر کے سودا سلف یا دیگر جو چیزیں ہیں انہیں ان کے گھر کو لانے میں مدد فراہم کر دیں، چونکہ وہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، سارا دن ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں 24 گھنٹے، یہ خدا را بہت مسائل ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو بھی فرنٹ لائن سولجرز ہیں انہیں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور میں آج کی اس ویڈیو میں ایک اور پیغام دینا چاہوں گا، جو ہمارے بینکرز حضرات ہیں، جو کیشیئرز ہیں، چونکہ وہ بھی کرونا کے خلاف لڑنے میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کریں۔ جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں، شعبہ اجات زندگی ہیں، وہ بھی کرونا کے حوالے سے لڑ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ انہیں بھی خراج تحسین پیش کریں۔ جتنا ڈاکٹر حضرات کام کر رہے ہیں اسی طرح بینکر حضرات بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ کافی بینکرز کو بھی کرونا وائرس لاحق ہوا ہے اور اٹیک اس کا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسانیت کا جذبہ لیتے ہوئے یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں یہ آگے آئے ہیں، تو آپ کو انسانیت کی قدر کرنی چاہیے، رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، تبھی جا کر ہم ملک سے اس وائرس کا خاتمہ کر پائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ میڈیکل سٹاف اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔